پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائیں اور مولانا، اور یہ ایک لائیو سیشن ہوتا ہے جس کو ہم بہت منتخب افراد کے ساتھ ہفتے میں ایک یا دو بار رکھتے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بنیادی معلومات سے آگاہی ہو، ان شخصیات کا قرب حاصل ہو کہ جنہوں نے دین اور خاص طور سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری شریعت کو ہم تک پہنچانے میں زندگانیاں لگا دی ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی پیارے مہمان آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بہت اچھی گفتگو ہوگی۔ میں سب سے پہلے بہت دور سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بڑی توقعات مجھے ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ صدام حسین عطاری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب مولانا صدام حسین عطاری اس طرف اشارہ کرتا ہوں، اور میں آپ کی طرف آ کے یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ عطاری صاحب، آپ امام اعظم کس وجہ سے ہیں؟ یعنی ظاہر امام احمد حنبل بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، مالک بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں آپ کے چاہنے والے اور آپ کے احکامات ماننے والے اور آپ سے خود کو منسوب کرنے والے اتنے زیادہ کیسے ہوئے، خاص طور سے برصغیر پاک و ہند میں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دنیا بھر میں سکہ چلتا ہے، دنیا بھر میں آپ کے نام لیوا، آپ کے ماننے والے، اور قرآن و حدیث سے جو آپ نے نچوڑ نکال کر امت کو پیش کیا ہے اس کو فالو کرنے والے موجود ہیں۔ میرا خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تشریف آوری کا اور آپ کی شان و عظمت کا ذکر فرمایا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس کا ذکر فرمایا، جب سورہ جمعہ کی آیات نازل ہوئیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے عظمتیں شانیں بیان فرمائی ہیں، اور شروع والی بات بھی قابل غور ہے۔ هو الذی، وہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا شان والا رسول بھیجا، وہ وہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کس انداز میں قرآن حکیم میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے پتھر بنائے، پہاڑ بنائے، چونٹیاں بنائیں، یہ بنائے، وہ بے شک یہ سب اللہ نے بنایا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ وہ ہے جس نے ان مکہ کے ان پڑھوں میں اپنا شان والا رسول بھیجا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے ڈیوٹیاں بیان ہوئیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان پر اللہ کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت بھی سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تم نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے گمراہ تھے۔ تو آگے خالق کائنات کا ارشاد ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ یہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمتیں ہیں کہ آپ لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں قرآن کی تفسیر سکھاتے ہیں، انہیں حکمت سکھاتے ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمتیں اور حضور کی یہ ڈیوٹیاں آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات تک محدود نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کی ظاہری حیات میں جو آپ کے پاس آ گیا صرف اس کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، سمجھائیں گے، تزکیہ فرمائیں گے، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، دوسرے وہ لوگ بھی ہیں
جو ابھی نبی کریم علیہ السلام سے ملے نہیں، لیکن حضور ان پر بھی آیتیں پڑھیں گے، ان کو بھی پاک صاف فرمائیں گے، ان کو بھی قرآن کی تفسیر سکھائیں گے، ان کو بھی حکمت سکھائیں گے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے یہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ قول ہے ہم الذین جاءوا من بعد الصحابۃ الی یوم الدین، نبی کریم علیہ السلام کے مقدس صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ حضور علیہ السلام اب سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی افراد ہیں جس کو چاہیں پڑھائیں، جس کو چاہیں اپنا فیض عطا فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا فیض تا قیامت جاری و ساری ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اب یہاں پر بخاری شریف کی، مسلم شریف کی اور دیگر بھی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ ابراہیم مفتی صاحب نے جس کو ابھی پڑھا ہے، نبی کریم علیہ السلام سے ان آیتوں کے نزول کے بعد پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرمائیے وہ کون ہوں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، آئیں گے بعد میں، لیکن آقا آپ ان کو سکھائیں گے، آپ پڑھائیں گے، آئیں گے بعد میں لیکن آپ کے شاگرد ہوں گے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے پہلی مرتبہ پوچھنے پر خاموشی اختیار فرمائی، پھر پوچھا گیا پھر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، تیسری مرتبہ پوچھا گیا یا چوتھی مرتبہ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ان کے کندھوں پر رکھا اور فرمایا کہ وہ شخص ان اہل فارس میں سے ہوگا اگر ایمان یا علم، ایک روایت میں ہدایت یا دین، یہ چیزیں اگر ثریا ستارے کے پاس بھی چلی جائیں تو ان کی برادری کا اہل فارس میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو ایمان کو، ہدایت کو، علم کو ثریا ستارے سے بھی اتار کر لائے گا اور لوگوں تک پہنچا دے گا۔ اب بحث چھڑ گئی شارحین کی کہ یہ بندہ ڈھونڈو کون ہے، کس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ اہل فارس میں سے ہوگا جو ثریا ستارے سے بھی علم اتار کر لے آئے گا۔ تو زیادہ تر دو آراء سامنے آئی ہیں اس حوالے سے۔ کچھ حضرات جن کا یہ ماننا ہے کہ تقلید جو ہے یہ حرام ہے، تو وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے شافعی بزرگ، عالم، محدث، فقیہ ہو گزرے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے شافعی ہونے کے باوجود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت میں کتاب لکھی ہے تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ۔ اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان اور قرآن حکیم کی یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ جمعہ میں، اس کے مصداق اول ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو میرا خیال میں آپ کی جو دنیا بھر میں شہرت ہے اور آپ کی جو فقہ کا جو سمندر ہے یہ ہر جگہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ قدرت نے اور زبان نبوت نے آپ کا انتخاب صدیوں پہلے کر دیا تھا کہ ایک شخص اہل فارس میں سے ایسا شان و عظمت والا ذی مرتبت ہوگا جو کہ ایمان کو، ہدایت کو، علم کو اتنی دور سے بھی لا کر لوگوں تک پہنچا دے گا۔ اور پھر ایک اور بات قابل توجہ ہے، آپ کے علم کا چرچا ہر طرف کیوں نہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ علم کو اتنی دور سے بھی لے آئے گا، تو اس لیے تو ہر جگہ آپ کے علم کا چرچا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب بصیرت بھی بنایا، صاحب کرامت بھی بنایا، آپ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت عظیم الشان عالم ہیں، بڑے بڑے علماء کے، محدثین کے اقوال آپ کی شان و عظمت میں موجود ہیں جو فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے بڑھ کر نہ کوئی فقیہ دیکھا، نہ کوئی حدیث کا عالم ہم نے ان سے بڑھ کر دیکھا۔ تو آپ کو ابھی آپ نے ایک اور بات فرمائی تھی کہ آپ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے، تو جیسے ایک اور سوال بھی ہوتا ہے نا، صدیق اکبر کو اکبر کیوں کہتے ہو، فاروق اعظم کو فاروق اعظم کیوں کہتے ہو، غوث اعظم کو غوث اعظم کیوں کہتے ہو، اکبر تو اللہ ہے۔ بھائی جب ہم کسی ایک
معین ذات کے لیے اس طرح کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، ہم ان سب کے ساتھ تقابل کراتے ہوئے ان کو ان سب سے اعظم اکبر کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہم عصر علماء یا محدثین یا فقہاء جتنے بھی ہوئے تھے ان میں سب سے زیادہ ذی مرتبت آپ تھے، اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے امام اعظم۔ اسی طرح صدیق تو بے شک کتنے ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان میں اور قیامت تک آنے والی ساری امت میں جو سب سے بڑا اکبر ہے الصدیق، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ۔ اسے بہت شکریہ، بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے اس پیارے علمی سمندر میں ہم سے غوطہ زنی کروائی اور آپ نے بہت ہی نایاب اور نادر موتی ہمیں چن کے دیے، خاص طور سے وہ تمام اشکالات جو پیدا ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ نے روشنی ڈالی اور آپ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ امام اعظم کیوں کہتے ہیں، پھر آپ نے ان کی بزرگی کا یہ جو سلسلہ ہم تک بیان فرمایا، یہ بہت ضروری اور بڑا پہلا سوال جواب بھی لے رہے ہیں اور ارداری صاحب بھی آ چکے ہیں۔ شعیب اختر وزیر فرماتے ہیں اویس کا چینل بہت مفید ہے، شکریہ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہیں کہ ہم یہ فائدہ پہنچاتے رہیں۔ ایک اور بائی یاتوم نام سے آئی ڈی ہے، فرماتے ہیں حنفی ہونا اچھا ہے لیکن بریلوی یا دیوبندی ہونا ضروری نہیں۔ اچھا، میں اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں، سوال جواب لے لیتے ہیں۔ اور پھر اکرم آکی شیخ فرماتے ہیں بھائی کیا تقلید ضروری ہے؟ 4 امام میں سے کسی ایک کی یا قرآن اور حدیث پہ چل کے جنت میں جایا جا سکتا ہے؟ تو میں عطاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ پہلا سوال جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ حنفی ہونا کافی ہے تو پھر یہ بریلوی اور دیوبندی ہونا ضروری ہے اور پھر تقلید ضروری ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ تقلید کوئی ضروری ہے، پھر ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ حنفی ہونا کافی ہے، یہ دو باتیں آپس میں ان کی متضاد ہیں۔ جب کہہ دیا حنفی ہونا کافی ہے تو پھر تقلید کیا ضروری ہے، یہ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ کہہ دیا حنفی ہونا کافی ہے تو پھر تقلید کیا ضروری ہے، یہ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ سمجھ گیا نا؟ جی جی۔ اچھا، یہ دو الگ الگ سوالات بھی ہیں، یعنی ایک بھائی کا سوال تقلید پہ، ایک بھائی کا سوال جو ہے وہ حنفی ہونے کے اور دیوبندی اور بریلوی ہونے کے اوپر ہے۔ دیوبندی اور لفظ بریلوی یہ اصل میں کسی مذہب کا نام نہیں، کسی مسلک کا نام نہیں، بنیادی طور پر یہ 2 شہروں کے نام ہیں۔ کسی مسلک کا نام نہیں، بنیادی طور پر اصل میں اختلاف چلا ہندوستان میں۔ سب سے پہلے شاہ اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی تقویت الایمان، سب سے پہلے شاہ اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی تقویت الایمان، اس کو کچھ لوگوں نے فالو کیا، کچھ لوگ اس کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے، تو پھر آگے تقویت الایمان کو جنہوں نے مانا پھر آگے ان میں تقسیم ہوگی، ایک اہل حدیث کہلائے، ایک دیوبندی کہلائے۔ اہل حدیث غیر مقلد بنے، تقلید ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور جو دیوبندی ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو آگے پھر یہ تو تقویت الایمان کی وجہ سے ایک تقسیم ہوگی، ایک غیر مقلد اور ایک مقلد۔ پھر آگے دیوبندی اور بریلوی کی تقسیم اس طرح بنی کہ 5-7 مسئلے تھے ابتداءً جن پر اختلاف شروع ہوا، حاضر و ناظر ہو گیا، نداء یا رسول اللہ ہو گیا، 11ویں شریف ہوگی، تو اس طرح اور بھی مسائل ہیں، یہ علم غیب ہو گیا، میلاد شریف ہو گیا۔ ان میں جب علماء کے اختلاف ہوا تو اس وقت مولانا عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے اور مرید بھی تھے اور آپ کے خلیفہ بھی تھے۔ ان میں اور انہی کے پیر بھائی ہیں جو دیوبند کے علماء ہیں، آپس میں اختلاف ہوا۔ یہ کتابیں لکھ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے غیب کا علم بھی عطا فرمایا۔ ان مضامین پر مولانا عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتابیں لکھ رہے ہیں، اور ان کے پیر بھائی علماء دیوبند، یعنی کہ دیوبند شہر سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ پھر جب یہ ان کا آپس میں جھگڑا بڑھ گیا تو ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی فیصلہ 7 مسئلہ۔ اس میں انہوں نے ان مسائل کو ڈسکس کیا اور اپنی رائے دی کہ میں میلاد شریف مناتا بھی ہوں اور بوقت ولادت میں قیام بھی کرتا ہوں اور مجھے سکون بھی حاصل ہوتا ہے، پھر صلاۃ والسلام میں پڑھتا بھی ہوں،
یا رسول اللہ کے جواز کے وہ قائل ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو مشکل کشا مانتے ہیں، یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی. یہ تھوڑی سی اختلاف کی بنیاد بنتی آ رہی تھی. تو ان کی تحریر آنے کے بعد کچھ ان کے مریدین کہنے لگے نہیں وہ پیر صاحب ہوں گے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم علمی رہنمائی ان سے نہیں لیں گے، طریقت میں ان سے رہنمائی لے لیں گے. علم میں ہم ان سے آگے ہیں، طریقت میں وہ ہم سے آگے ہیں. تو انہوں نے پھر حاجی صاحب کی اس کتاب کو رد کر دیا، نہ صرف رد کیا بلکہ جلا بھی دیا. تو تھانوی صاحب کو بعد میں پتہ چلا نا کہ نسخہ باقی ہے، تو انہوں نے جس طالب علم نے وہ نسخہ چوری کر کے بچا کے رکھا تھا اس کو 100 روپے اس دور میں انعام دیے کہ تو نے یہ کتاب ہمارے پیر صاحب کی بچا کے رکھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ قبلہ تھانوی صاحب نے بھی مانا تو نہیں اس کتاب کو، لیکن انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارے پیر صاحب کی کتاب ہے. یہ کہتے رہے کہ ہم اہل علم ہیں، علم کے معاملے میں شرعی رہنمائی ہم دیں گے، پیر صاحب نہیں دیں گے، وہ طریقت کے امام ہیں، علم کے امام ہم ہیں. وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے رہے. اچھا خیر، مولانا عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور حاضر ناظر پر استدلال کیا ان احادیث سے جن میں حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، ان کی وسعت نظر اور ان کی کائنات میں ہر جگہ اپروچ اور ساری کائنات کو مثل ہتھیلی دیکھنا. یہ روایتیں جن میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ قرآن حکیم کی آیت جس میں ہے کہ شیطان ایک ہے، وہ تم سب کو دیکھتا ہے، ایک ہو کر تم سب کو دیکھ رہا ہے، اس کو انہوں نے ذکر کیا. اچھا، جب انہوں نے یہ دلیلیں پیش کی کہ شیطان کا اتنا علم ہے، اسرائیل علیہ السلام کا اتنا علم ہے، تو جب ان کو حاضر ناظر مان لیتے ہو اور ان کے لیے علم غیب بھی مان لیتے ہو، نبی کریم علیہ السلام کے لیے ماننے میں کیا حرج ہے؟ تو اب اس کے جواب میں جو آگے سے مضامین آئے وہ بڑے خطرناک ہے اور بلا کے خطرناک ہے. تو ایک مضمون تو یہ آیا آگے سے کہ نبی کریم علیہ السلام کا علم کہاں سے ثابت ہے؟ شیطان کا علم تو ثابت ہے. نبی کریم علیہ السلام کے علم کے لیے کون سی نص ہے، کون سی دلیل ہے؟ شیطان کے علم کے لیے تو نص موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کے لیے غیب ماننا شرک ہے، شیطان کے لیے غیب تو ثابت ہے. یہ باتیں آئیں تو اب جھگڑا عروج کو پکڑ گیا. پھر دھڑا دھڑ ادھر سے کتابیں آنے لگیں اور اسی طرح کے ان یعنی کہ عبارات کی تائید میں طرح طرح کی عبارتیں آنے لگی. تو اب جن علماء نے ان عبارتوں کو اور ان مضامین کو رد کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی نفی ہو رہی تھی، کہیں جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی تھی، کہیں شیطان کے وسعت علمی کو قبول کیا جا رہا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے پوچھا جا رہا تھا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کون سی نص ہے، کون سی دلیل ہے؟ حضور کے لیے وہی چیز ماننا شرک ہو رہی تھی، شیطان کے لیے وہی چیز ماننا بالکل جائز ہو رہا تھا. تو ادھر سے بریلی کے علماء نے ان تحریروں کو لے کر ایک شریف فتویٰ تحریر کیا. وہ پھر فتویٰ انہوں نے عرب کے علماء کے سامنے رکھا. مکہ شریف کے علماء، مدینہ شریف کے علماء نے ان پر ان کو پڑھنے کے بعد اپنی تصدیق جاری کر دی انہوں نے کہ یہ فتویٰ شرعی بالکل صحیح ہے، جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اب حسام الحرمین کے نام سے عرب کے علماء کے وہ فتاوی جات شائع ہوئے. جنہوں نے ان فتاوی جات کی تائید کی وہ بریلی والے کہلائے، جنہوں نے ان کو نہیں مانا ان کی تردید کی اور انہی عبارتوں پر ڈٹے رہے وہ دیوبندی کہلائے. اصل میں یہ ریزن ہے دیوبندی اور بریلوی کی، وگرنہ بنیادی طور پر ہندوستان میں سارے کے سارے حنفی تھے، سارے کے سارے اہل سنت تھے. بھائی ماشاءاللہ مجھے بنیادی طور پر یہ کسی مذہب یا مسلک کا نام نہیں تھا. صحیح بڑی تاریخی معلومات آپ نے دی. ایک لمحہ لکھے جانے کے قابل تھا جس طرح سے آپ نے پوری ایک ہسٹری بتائی، اور مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر آج تک سارے معاملات آپ نے کھول کے رکھ دیے. پھر حسام الحرمین کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو فرما دی. بہت ویلڈ پوائنٹ تھا. اور میں چونکہ ہماری یہ ملاقات ایسے ہو رہی ہے پہلی، لیکن میں بڑا مطمئن ہوں آج بڑے منجھے ہوئے گیسٹ میرے پاس ہیں، اور خدا کا بڑا شکر احسان ہے کہ اہل سنت کا اس حوالے سے بڑا گہرا مطالعہ ہے. ہم سب کچھ کہہ رہے ہیں. ویس بھائی، آج جو آپ کا میں نے کلپ سنا تھا وہ 26 کے حوالے سے، آپ ماشاءاللہ ایک اچھے خاصے خطیب معلوم ہوتے ہیں.
یقین جانیے مجھے تو خطابت کا اے اور اس کا نقطہ بھی نہیں آتا. یہ اس کو عوام تو کہتے ہیں کہ یہ غصے میں آ کر بات رہی. غصہ نہیں، وہ آپ کا ایک جو میں محسوس کر رہا تھا نا، ایک درد دل اور ایک جو درد ہے وہ آپ امت کا وہ لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت دے، اور جو آپ کا ایک نیک اور جائز مقصد ہے کہ یہ جو فتنہ اٹھا ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سد باب ہو سکے. اللہ آپ کی مدد فرمائے، ہم آپ کے ساتھ. آمین آمین. آپ نے میرے دل کی بات کہی. میں نے کہا جی بالکل، اگر 26 کو مناظرہ نہیں بھی ہوتا لیکن آپ کا یہ اقدام ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ایک ایسی حجت بن جائے گا جس کے بعد ایک سمجھدار اور دانا بندے کے لیے جس کے اندر کوئی تھوڑی سی وہ بھی ہو تو اس کے لیے کوئی کیلو کال کی گنجائش نہیں ہوگی. بالکل. مفتی اتاری صاحب اور زاہد اسلم صاحب، میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، اتاری صاحب نے تو کم و بیش میرے دل کا حال سنا ہی دیا ہے. میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں اس معاملے میں. میرے اپنے لوگ مجھ سے بڑے ناراض ہوئے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا حفظہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، کیوں ان کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، کیوں ان کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں اور ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی اس بندے کی ایک ریسرچ ہے، وہ ایک ریسرچ لے کر آیا ہے اور وہ اس پہ بات کر رہا ہے. یہ ایک بڑا بولڈ کریکٹر ہے، یہ بہادری ہے ان کی. میں نے سب جگہ یہ باتیں کی، 4000 لوگ مجھ سے ناراض ہوئے. خود یہاں پہ ہمارے پیارے لوگ فیضان مدینہ کے ہمارے کتنے دوست ہیں، مجھ سے کہنے لگے اب آپ سے بات نہیں ہوگی، آپ نے انجینئر مرزا صاحب کے ساتھ پروگرامز کی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، جب تک میرا ذہن اور دل کہتا ہے مجھے کوئی ناراض مجھ سے ہو جائے، کوئی راضی ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر اب جب ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ دیکھیے ایک بہادر آدمی وہ ہوتا ہے جو علمی مباحثہ کرے یا کم سے کم اپنے دلائل جیسے وہ رکھ رہا ہے دوسرے کی بھی سنیں. آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر جگرا ہونا چاہیے کہ آپ بیٹھ کے سامنے والے کی تعویلات اور تعبیرات بھی سن لیں اور پھر یہ طے ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. جنگ تو نہیں کرنی ہے ہم نے. انہوں نے مجھے بہت پیار سے بتایا اور بارہا بتایا کہ دیکھیے میں کتنے لوگوں میں بیٹھوں گا، اتنے سارے لوگ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے کہ آپ لکھوا کے لے آئیں. اچھا میں بھی اس بات پہ قائل ہو گیا. میں مفتی منیب الرحمان کے ساتھ روز بروز ہر دن ہی میں ان کو تنگ کیے جا رہا ہوں. پروگرام جی ٹی وی کا ہوا، میرے پروگرام میں تشریف لے کر آیا، ان کا بڑا پن ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. میں نے وہاں کے علاوہ سب جگہ کوشش کی کہ میں ان کو کہوں کہ لکھ کے دیں، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یا تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یا بہت سے لوگوں کو راہ ہدایت بتا رہے ہیں. مگر فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. میں بھی اس اسنا میں لگا ہوا ہوں اور ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ مصباحی صاحب آ جاؤ، پھر آپ کہتے ہیں منیر چشتی صاحب آ جاؤ، ان کے ساتھ علمی مباحثہ ہو جائے گا. تو یہ تو مجھے آپ بیوقوف بنا رہے تھے، یا پھر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ جو تگڑا بندہ ہوگا اس کے ساتھ میں نے دروازے بند کر دینے ہیں اور جو میرے ساتھ ایسا بندہ آئے گا کہ میں اس کو باتوں میں لگا دوں گا اور یا پھر اس کے ساتھ میں کوئی بھی کیپشن لگا دوں گا. اس سے مجھے افسوس ہوا، لیکن میں نے پوری امید کا اظہار کیا. 26 نومبر تک میں کوئی بات ان کے خلاف نہیں کر سکتا بلکہ ان کی حمایت میں کروں گا کہ وہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. مگر اگر 26 نومبر کو نہیں بیٹھے تو ابھی تو میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دل کا شکوہ سمندر اور طوفان بن کے باہر نہیں آئے. ابھی تو صرف موجیں ہیں اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جو صرف ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ 26 کو طوفان آ سکتا ہے اگر آپ نہیں بیٹھے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ بیٹھیں گے. اچھا ہو جائے گا اگر وہ بیٹھیں. بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ علماء کرام بیٹھے ہوئے، میں سوالات کر رہا ہوں، کوئی بھی نوعیت کا سوال آ سکتا ہے، لائیو پروگرام ہے، آپ جواب دے رہے ہیں. لوگ قائل ہو رہے ہیں کہ یار دیکھیں علماء علم کی عمر راسخ ہیں، وہ پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جی مطالعہ کرتے ہیں، 8-8 10-10 سال کی محنتیں، مدرسے گئے ہوئے ہیں، زندگی کی تمام آسائشوں کو ایک طرف رکھا ہوا ہے. آپ تو چند دن یوٹیوب کے اوپر مولوی بنے ہوئے، تو آپ اتنا تو کریں نا کہ جو مدرسوں سے پڑھ کر آئے ان کے ساتھ 2 منٹ بیٹھ تو جائیں، نہ کہ اپنی مرضی کی کہانیاں لگاتے رہیں. پھر آپ جو کہانیاں لگاتے ہیں وہ کہانیاں نہیں ہوتی ہیں اور دوسرا جو تعویلات پیش کرتا ہے وہ کہانیاں ہوتی ہیں. یہ سب اعتراضات ہیں جو ہم رکھ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ ہمیں 26 کو چاہیے. جسٹ ان کیس مجھے ایک خوشی بہت ہے، میں اتاری صاحب آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، مفتی زاہد اسلم صاحب آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. اس 26 نومبر کی اس پوری داستان میں حاصل کیا کیا ہوا ہے؟ جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی جو حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے اہل سنت کے مختلف مکاتب مشارب یا پھر ان میں موجود جو دھڑے تھے جو مختلف سمتوں میں جا رہے تھے، اس بات پہ الحمدللہ سب جمع ہو گئے کہ ہم 26 نومبر کو انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اب یہ فتنہ پروری ختم ہونی چاہیے. مفتی راشد محمود رضوی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، انہوں نے کہا میں تیار ہوں، مجھے خوشی ہو گئی. مفتی حنیف قریشی حفظ اللہ نے فل اعتماد کا اظہار کیا کہ میں تیار ہوں، مجھے خوشی ہو گئی. وہاں سے سید مشاہد صاحب
اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. انہوں نے کہا جب میری ضرورت پڑے میں تیار ہوں, مجھے خوشی ہو گئی. اسی طرح یہاں کتنے سارے احباب ہیں. کل میں طارق مسعود صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پرسوں, انہوں نے اتنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا ہے کہ آپ جس طرح سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں, دوسرے لوگ آپ کو پکڑ پکڑ کے گرفت کر کے لا رہے ہیں. میں تو ایک معمولی سا اینکر ہوں, میں نے کل کو پروگرام مذہبی کرتے رہنا ہے, مگر پھر مجھے یہ پتہ لگ جائے گا کہ کس کے ساتھ بیٹھنا ہے کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. پھر میں نے رجوع کر لینا ہے بڑا سخت قسم کا. لاکھوں اور ہزاروں جذبات ہیں دینی امت کا درد رکھنے والے, آپ اس وقت ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, جو میں نے محسوس کیا ہے آپ کے الفاظ سے, آپ کی یہ روزانہ کی تقو دو, یہ میں 2 مرتبہ یہاں ملتان سے کراچی کا سفر کیا ہے, جو حال بنتا ہے نا اس لمبے سفر میں وہ مجھے پتہ ہے. تو آپ نے تو ملتان سے بھی آگے پھر وہ جیلم کراچی اتنے لمبے آپ نے سفر کیے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ کچھ کملے لوگ کہہ رہے ہیں جی ویوز کا چکر ہے. مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے ان کے اوپر. ایک بندہ لاکھوں لگا رہا ہے ہزاروں کمانے کے لیے, تو کتنا افسوس ہے. آپ نے بالکل سچ کہا ہے. آپ یوٹیوب پہ آئے ہیں پلے پلائے سمجھتے ہیں نا کہ آپ کا نام پہلے سے تھا, آپ ایک ٹی وی چینل کی وجہ سے آپ کا نام پہلے تھا. یہ تانا وہ دے رہا ہے جس نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی تصویریں لگا اکابرین اہل سنت بزرگوں کی تصویریں لگا وہ زیرو سے اب یہاں پہنچا ہے. خود جس کا اپنا ویوز کا دھندا اور چکر, اور بار بار کہتا ہے اس کے چینل کے ویوز دیکھو, اس کے سبسکرائبر دیکھو. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. وہ دوسرے مخلصین کو یہ تانا دیتے ہیں کہ آپ ویوز کے چکر میں. بالکل بجا فرمایا آپ نے. آپ کی بات میں ہاں ملاتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. پہلی بات تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈالرز کا کارخانہ ہے, ان کو نہیں پتا کہ کتنا مشکل ہے یہ پورا سیٹ اپ بنانا اور دین کا کام کرنا, دعوت کا کام کرنا. لیکن پھر بھی میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ اگر یہی بات ہے نا تو انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ 26 نومبر کو بیٹھ جائیں, یہ یوٹیوب بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا. آپ کو یہی چبھ رہا ہے, یہی خبر ہے, تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں. بس ڈالرز کی آمد بقول آپ کے برسات ہو رہی ہے وہ سب رک جائے گی نا. آپ 26 کو بیٹھ جائیں, ہمیں دین بچانا ہے, ہمیں اپنی زندگیاں اگر قربان کرنی پڑے ہم تیار ہیں. ڈالر کیا چیز ہوتی ہے. مگر اگر آپ 26 کو نہیں بیٹھے تو تاریخ گواہ ہے عوام اہل سنت, مسلمانان پاکستان, برصغیر پاک و ہند کے تمام لوگ اسی چینل پہ آگے دیکھیں گے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے اور آپ کیسے ایکسپوز ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا یہ وقت آئے, مگر یہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ایک اور بات میں بتاؤں, میں طاری صاحب آپ کی محبتوں کے ذریعے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی یہ سلسلہ رہا, بارہا بیٹھنے کا سلسلہ رہا, ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ رہا, اور ابھی بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. اس کا جب تک ایک یعنی آپ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان سے لکھوا کے لے آئیں, ان سے لکھوا کے لے آئیں. عام آدمی, نیوٹرل آدمی بھی اب سمجھنے لگا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں, یہ بھاگنے اور ادھر سے ادھر کرنے کے بہانے اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان سے لکھوا کے لے آئیں؟ آپ کہتے ہیں فرقہ پرستی گناہ ہے, ظاہر ہے. آپ کہتے ہیں وہ فرقوں کے ہیڈ ہیں, اچھا ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب آپ خود کو بھی فرقے کا ہیڈ تسلیم کر رہے ہیں اور پھر آپ بھی فرقہ بنا رہے ہیں. تو مان لینا کہ آپ ایک فرقہ ہیں, پھر آپ اپنے آپ کو یہ نہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں. تو پہلی بات تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ میں فرقے کے ہیڈ سے بات کروں گا کیونکہ میں ہیڈ ہوں, تو آپ خود ایک فرقہ کا ہیڈ بن گئے اور آپ نے فرقہ بنا لیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں سے لکھوا کے لائیں, فلاں سے لکھوا کے لائیں, فلاں سے یہ کم کریں. تو آپ پھر جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کس سے لکھوا کے لے کر آتے ہیں؟ مفتی منیر چشتی کس سے لکھوا کے لے آئے؟ یا آپ سلمان مصباحی صاحب سے کس کو لکھوانے کا کہہ رہے ہیں؟ یا جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹچو مچو آ کے بیٹھ کے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں وہ کس سے لکھوا کے لے کر آتے ہیں؟ آپ تو ان کے ساتھ بڑے مناظرے, مباحثے اور گفتگو کر رہے ہیں. ایسی علمی ایک گفتگو آپ راشد رضوی کے ساتھ کر لیں, ایسی گفتگو آپ حنیف قریشی کے ساتھ کر لیں. گفتگو ہی کرنی ہے نا, گفتگو میں آپ اپنی مرضی کا بندہ لانا چاہتے ہیں. یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ پائر بھی میرا ہوگا, سامنے والی ٹیم بھی میری ہوگی. ہاں, آپ کے چینل ڈیلیٹ کرنے والی بات پر ایک تھوڑی سی حاشیہ آرائی کرنے لگا ہوں. مرزا صاحب نے تھوڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ آ کر قرآن حکیم ہاتھ میں لے کر قسم اٹھا کر یہ کہہ دے کہ میرے رشتہ داروں میں اور میرے دوستوں میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مرزا انجینئر سے متاثر ہو, ایسا آپ حلفاً کہہ دو. اس نے کہا میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا. تو میں نے تو قرآن پاک ہاتھ میں لے کر حلفاً یہ کلپ جاری کیا ہوا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں اور میرے دوستوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس سے متاثر ہو.
अल्लाह अकबर। अच्छा मैं सच्ची बात बताऊं, जी जी तारी साहब, मुफ्ती साहब आप भी इस पे अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग आपकी बहुत सारी बातों से, इंजीनियर साहब की बातों से काफी सारी जगहों पे इत्तेफाक करते हैं, काफी सारी जगहों पे आप सोचते हैं कि यार ये बात सही है, इसलिए कि अवामुन नास ज़ाहिर वो इतना इल्म तो नहीं रखती है कि वो दलाइल और रद्द दलाइल लेकर आए और मुबाहिसे और मुनाजरों की कैफियत को समझे। तो उन बहुत सारे लोगों के लिए मुबाहिसा, मुनाजरा, मुकालमा एक नतीजा बन जाएगा, इसलिए कि वो देखेंगे सामने से भी कोई आलिम बैठा हुआ है ना जो सच को सच कह रहा है, गलत को गलत कह रहा है। अब हमें बहुत से लोग कह रहे हैं इनका नतीजा नहीं निकला, तो मैं उनको आपके जरिए ये बात कहना चाहता हूँ, पीर मान अली शाह जब चल कर आए ना तो मुनाजरा हुआ नहीं, मगर उनका चल के आना ही एक नतीजा था। बेड़ा गर्क हो गया कादियानी का, लानत करे अल्लाह उसके ऊपर, उनके पूरे सिलसिले का। तो ये 26 आप ही एक नतीजा है, और अगर वो बैठते हैं तो फिर अच्छा नतीजा निकल सकता है, वरना जो नतीजा निकल रहा है ना वो बिअसल मसीर। अच्छा, एक चीज की तरफ शायद आपका ज़हन पता नहीं गया कि नहीं, मैं इशारा दे दूं। एक बड़े मिर्जा साहब थे, 26 को मरे थे। ओ हो या अल्लाह, आगे आप समझ, ये तो कभी सोचा ही नहीं। मुफ्ती जाहिद असलम साहब, अब देखें तो ये तो खुद हो गया, ये तो कभी सोचा ही नहीं। आपको पता है हम अक्टूबर की 28 को जाने वाले थे, उस वीडियो में एडिट हमने किया है, इसलिए जाने वाले थे कि हम जा रहे हैं और वो हमेशा खुले दिल से हमें कहते हैं आओ प्रोग्राम करो, हम भी प्रोग्राम करेंगे, मगर हमें ख्याल आया कि नहीं अगर हम बात कर रहे हैं 2 दिन पहले की तो वो तारिक मसूद वाला वाकया हो जाएगा, वो कहेंगे 2 दिन पहले बताया, इतवार को अकेडमी खुलती है वो। हमने कहा नहीं, 1 महीने का टाइम दे ताकि वो तैयारी कर लें, क्योंकि मुझे यकीन था वो तैयारी कर लेंगे, मगर ये 26 वाली बात जो तारिक साहब ने बताई तो हमारे जहनों में नहीं थी। दो इंशाअल्लाह इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बारे में डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था कि हम तो बातें करते रहे, ये लोहारा दा मुंडा ये नंबर ले गया, हम तो बातें करते रहे। तो वैस रब्बानी साहब, अगर ये 26 को मुनादरा होकर कोई मरता है या बगैर मुनादरा के ही कोई मरता है, तो हम ये कहने पर मजबूर होंगे कि हम तकरीरें करते रहे, ओवैस रब्बानी नंबर ले गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह आपकी ये काबिल कबूल फरमाए और इसमें आपको मजीद इखलास अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मैं एक एक जुमला ज़ाहिर मौजू के हवाले से जरूर लेना चाहूंगा, सवालात बहुत सारे जमा हो गए। जनाब सद्दाम हुसैन अत्तारी साहब, एक और सवाल आया है, गोया ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके भी है मगर रेलेवेंट भी बन सकता है। ये पूछ रहे हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह के हवाले से क्या राय है, इस पे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा का मजहब क्या कहता है, इस पे जरा रोशनी डाल के बता दें। जो शख्स आज भी ये कहता है कि चिश्ती रसूलुल्लाह कलिमा पढ़ना चाहिए, यही अकीदा रखना चाहिए, उस शख्स के कुफर में कोई शक नहीं। जो शख्स थानवी रसूलुल्लाह का कायल है उसके कुफर में कोई शक नहीं। जो इसको कुफर कह रहा है फिर भी उसको इसी चीज़ का इल्ज़ाम देकर कहा जाए कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाले हैं तो उसकी डंडी मारने में कोई शक नहीं। वो बंदा डंडी मार रहा है, खयानत से काम ले रहा है। उम्मत के किस आलिम ने इस कलिमा को सही करार दिया है? हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद असअद रहमतुल्लाह ताला अलैह। अभी मिर्ज़ा साहब मार्केट में नहीं आए थे, इनको कोई जानता भी नहीं था। आपने तो उस वक्त भी आपसे सवाल हुआ तो आपने फरमाया ये चिश्ती रसूलुल्लाह तो दूर की बात है, जो अबू बकर रसूलुल्लाह पढ़ेगा हम उसको भी काफिर कहेंगे। कौन इसका कायल? कोई भी इसका कायल नहीं। पता नहीं किस ने वो बात घड़ मारी, बुजुर्गों की तरफ मंसूब हो गई, पता नहीं उन्होंने कही भी या नहीं कही। माशाल्लाह, बहुत बेहतर जवाब, बल्कि बेहतरीन जवाब। यानी आपने बताया कि जो लोग अपने आप को मुहक्किक कह रहे हैं उनसे पहले भी ये तहकीक हो चुकी है और उसका रद्द हो चुका है। यानी अगर आप किसी को इस तरफ धकेल रहे हैं तो आप इतने सारे मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि माज़अल्लाह खत्म नबूवत के जो मुकदमा लड़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर आप कह रहे हैं कि ये खत्म नबूवत के दुश्मन है। अल्लाहु अकबर। भाई एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जी जी। खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफी दे, हम में से कोई शख्स उठकर किसी उम्मती का कलिमा पढ़ना शुरू कर देता है तो क्या आप उसको मुसलमान कहेंगे? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। नाउज़ुबिल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह। कोई हुस्न ज़न का आप दरवाजा खोलेंगे?
کچھ بھی نہیں نا. مرزا صاحب سے یہ سوال ہے, اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعی یہ کلمہ پڑھایا تھا بقول آپ کے, تو پھر آپ حسن ظن کا ٹوکرا کیوں اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ واہ, پھر آپ کیوں کہتے کہ ہمارا ان سے حسن ظن ہے؟ جب حسن ظن ہے تو یہ اتنی بڑی لعنت ان کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں تو کہوں گا کہ مفتیان کرام اگر آپ لوگ پہلے ہمارے ساتھ ہوتے نا تو یہ تو بہت سے لوگوں کو ہم بچا لیتے, جو اللہ اکبر کس طرف چلے گئے میں جانتا ہوں. مگر اس طرح کے دلائل اور اس طرح کے پلیٹ فارمز پہ آنا بہت ضروری ہے. لوگ میرے خیال ہے کہ ابھی تک طلبگار ہیں, علمی تشنگی رکھتے ہیں, اور اگر یہ گفتگو ہوتی رہی انشاءاللہ تو بہت سے لوگ بچ جائیں گے, بہت سے لوگ بہتری کی طرف آ جائیں گے. اور ان بزرگان کا کہ جنہوں نے ہم پہ خاص کرم کیا ہے, یہ ان کی کرامت ہی تو ہیں. یہ سارا دین جو پھیلا ہوا ہے, یہ آپ کے چاچا جی آگے یوٹیوب کی ویڈیو بناتے تھے اس زمانے میں, یہ اجمیر کا کرم ہے جی, یہ نظام کا کرم ہے, یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں جن کے اوپر آپ پانی پھینکنا چاہ رہے ہیں. یوٹیوب آگے ہے, اس لیے میں شکر گزار ہوں مفتی زاہد اسلم صاحب آپ کا, میں شکر گزار ہوں جناب صدام حسین اتاری صاحب آپ کا, اور میں گاہے بگاہے آپ لوگوں کو زحمتیں دیتا رہوں گا انشاءاللہ, تاکہ آگے بھی گفتگو ہو سکے اور سیر حاصل گفتگو ہو سکے. بڑی دیدہ دلیری سے آپ نے سوالات کے جوابات بھی دیے, اور بہت اہم بات آپ نے فرمائی ہے. پہلی آپ سے ملاقات تھی, بہت اچھی رہی, بڑا دل کو سکون ملا آپ سے بات کر کے. بہت اچھے, جزاک اللہ الخیر. شکریہ کہنا چاہتا ہوں, اور شکریہ کے ساتھ ساتھ ایک اور نشست ہم رکھیں گے, اور شخصیات ہوں گی, ہم شان اولیاء کو بھی سمجھیں گے, اور خاص طور سے ہم ان تمام موضوعات جی اتاری صاحب. اگلے دن میں نے آپ کے چینل پر ایک ویڈیو دیکھی, ایک شیعہ حضرات میں سے کوئی عالم تھے اور ایک دوسرے کوئی تھے, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان پر بات چھڑ گئی. تو مجھے قلبی طور پر بڑی تکلیف ہوگی کہ ایک شخص جس کے اوپر پرچی لگی ہے, اہل سنت کی مہر لگی ہوئی ہے, اپنے آپ کو سنی کہلوا رہا ہے, اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان پر بات کر رہا ہے. معاذ اللہ کہہ رہے کہ جو ان کے ایمان کی, ان کے اسلام کی کیا دلیل ہے, اس طرح کی دل آزار باتیں کر رہا ہے. تو یہ جو صاحب سوال اٹھا رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے والدین کی ایمان کی کیا دلیل ہے, تو ان سے اگر پوچھ لیا جائے تمہارے پردادا کے ایمان کی کیا دلیل ہے, قرآن میں کوئی گواہ تمہارے پاس ہے, تو اس کو کس بنیاد پر گواہ آپ مسلمان مانتے ہو؟ تو دائیں بائیں شائیں آئیں کر کے یہی کہیں گے نا جی ہمارا جو سلسلہ نسب ہے نا, ہم مسلمان ہیں, ابا بھی مسلمان تو آگے بھی مسلمان ہوں گے. تو نبی کریم علیہ السلام جب خود فرما رہے ہیں میری اوپر کی لڑی ساری پاکوں کی لڑی ہے, اس میں کوئی مشرک نہیں, کوئی پلیت نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا, حضرت ابراہیم و اسماعیل, ہماری اولاد میں ایک گروپ کو ضرور مسلمان رکھنا. یہ قرآن حکیم ہے. آگے دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اب جو مولوی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان کو نشانہ بنا رہے تھے, ان کے اپنے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, منہم یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ان کی طرف جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. یا اللہ ہماری اولاد میں ایک گروپ کو مسلمان رکھنا ضرور, اور اسی مسلمان گروپ میں نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرما. تو میں آپ سے درخواست پیش کروں گا, وہ جو کبیرہ گناہ کیا ہے انہوں نے نا, آپ کے چینل پر بیٹھ کر اس کا ازالہ ہونا چاہیے. ہمیں کوئی موقع دیں, ہم انشاءاللہ آ کر غلامان مصطفیٰ سرکار کے والدین کے ایمان پر بات کریں گے, اور اس پر جی ہیں. سلامت رہیں, سلامت رہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اور یہی انداز ہے علمی گفتگو, اسی انداز سے ہونی چاہیے, دلیل کے مقابلے میں رد دلیل ہونی چاہیے, اور اسی